السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الانعام کی آیت نمبر 88 سے 94 تک ہے۔ پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی وہ چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو تھے انہوں نے عمل کیے یا جو وہ عمل کر رہے تھے۔ پچھلے جو انبیاء کی لسٹ اللہ نے ایک دو آیتوں میں بتائی، اور اینڈ پہ فرمایا کہ ان کے باپوں، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ کو ہم نے چنا اور انہیں ہم نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے وہ راستہ جو حق کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ جس کی چاہے اپنے بندوں میں سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہے چن لیتا، اس نے چن لیا رسولوں کو، لیکن ہدایت اس کو دیتا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں نا من یشاء، جسے وہ چاہتا، تو کہتے ہیں بس اللہ ہی نے نہیں چاہا، کیسے ہم ہدایت پائیں؟ وہ چاہتا تو ہم ہدایت پاتے، وہ چاہتا ہے ہر ایک کے لیے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، لیکن انابت ضروری ہے، لگن ہونی چاہیے، بھوک ہونی چاہیے، پھر کھانے کی چیز کھا سکتے ہو آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے حق کو پانے کا۔ اگر بن چاہے آپ کی جھولی میں یہ قیمتی چیز ڈال دی جائے تو بے قدری کریں، سمجھ ہی نہ پائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ان اتنے نیک صالحہ بندوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اگر وہ شرک کرتے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، جو حق کو پا گئے تھے، جو حق کے راستے پہ تھے، جنہوں نے حق پہنچایا، جنہوں نے دنیا میں اتنی محنتیں کی، نوح علیہ السلام کی محنت سوچئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، جتنے انبیاء برگزیدہ، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کچھ کو قتل کر دیا گیا، کسی کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، نوح علیہ السلام کی محنتیں دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نیک اور برگزیدہ لوگ بھی شرک کرتے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اللہ کا قانون اتنا سخت ہے کہ جو اس کے قانون پہ کے راستے میں ظلم کرتا ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ اس ظلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں شرک نہیں بخشوں گا، کچھ بھی بخش سکتا ہوں، تو ان نیک صالح لوگوں کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم کیا چیز ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے شرکیہ کلمات ادا کر دیتے ہیں، سوچ شرکیہ رکھ لیتے ہیں کہ فلاں بھی ہمارا کچھ بگاڑ اور سنوار سکتا ہے۔ لوگوں سے ہم اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے فائدے کی اتنی توقع رکھتے ہیں جتنی اللہ سے رکھنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضائع کر دیتا یہ شرک ان کے اعمال کو بھی۔ تو انسان کو کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی کہ یہ ہے تمہارا وے آف لائف، پھر حکم دیا، رولز دیے زندگی کے، معاملات کو سلجھانے کا طریقہ بتایا، کاروبار کرنے کا، سیاست کا، محبت کا، جذبات کا، روحانی، جسمانی، ہر ضرورت پورے کرنے کا طریقہ بتایا، حلال اور حرام واضح کر دیے، زندگی گزارنے کے، معاملات کے، طلاق، شادی، بچوں کی تربیت، کھانا پینا، سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، دینا لینا، ہر چیز بتا دی۔ اور پھر نبوت، نبی بھیجا، اور اس نے سب کچھ کر کے بھی دکھایا، صرف زبانی باتیں نہیں کی، صرف بک نہیں بھیج دی، اس بک کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، رول ماڈل بنا کے بھیجا۔ اب یہ سب کے آنے کے بعد فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ لوگ نہیں مان رہے، ہؤلاء یہ لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا
لیسوا بہا بکافرین، تو اللہ مقرر کر دے گا ایک قوم کو جو اس کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی مکے میں تو ان کی تکلیفیں عروج پر تھیں۔ جو اللہ کا نام لیتا، جو کلمہ پڑھتا، مصیبت میں اس کی جان ڈال دیتے۔ بیچارے کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور وہ اپنی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی ترقی کر کے ہمارے اوپر فاتح بن کے آ جائیں گے، ان کے تصور میں بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، لوگوں کو ورگلا رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ پیشین گوئی کی، اس قرآن کی سچائی بتائی کہ اللہ مقرر کر دے گا ایک قوم کو جو اس کا انکار نہیں کرے گی۔ پھر جب مدینہ کے لوگ آپ کو لینے کے لیے یا آپ کو کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی ہمارے شہر میں آ جائیں، اس وقت جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تم بدل جاؤ، ان کا اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ انصار نے الگ اپنے بتائے کہ اپنی محبتیں بتائیں کہ اللہ کے نبی آپ کہیں بھی سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم تیار رہیں گے۔ اور ایسے تھے، ایسے جانثار صحابہ اللہ نے دیے، جتنے مہاجرین تھے وہ لگ جانے دینے والے تھے، اپنے گھر بار اولادیں جائیدادیں چھوڑ کے آپ کے پیچھے چلے گئے، اور ادھر سے انصار نے دروازے کھول دیے آپ کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، اور پورے جانے اور مال اور ہر چیز آگے رکھ دیا۔ تو اللہ مقرر کرنے والا ہے، اللہ کی بات سچ ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں پتھر پہ کدال مارنے پہ روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبریاں دی تھی، تب بھی ان لوگوں نے باتیں کی تھی کہ کھانے کی ان کو ہوش نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے اور روم اور ایران کی کامیابیوں کے نویدیں سنا رہے، لیکن اللہ نے سچ کر دیا۔ تو اگر یہ کفر کریں گے اللہ نے فرمایا تو کوئی بات نہیں، اللہ لے آئے گا نا اچھے لوگوں کو آگے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انبیاء اور ان کی اولادیں اور جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، انہی کے راستے پہ تم نے چلنا میرے نبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور وہ اتنے اچھے انسان اور ایسے اچھے رول ماڈل بنے کہ آپ فرماتے تھے میرے کسی بھی صحابی کے زندگی کے پیچھے کوئی لگ جائے کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آپ سے فرمایا گیا کہو لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے اس پر میں کوئی اجر تو نہیں مانگتا، مجھے تم سے غرض تو کوئی نہیں۔ کون سا دنیا کا ایسا انسان ہے جو کسی کو اتنا بے غرض ہو کے اللہ کے ساتھ جوڑے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت بن کے آیا ہے قرآن۔ اس پہ کسی نبی نے کوئی اجر کسی قوم سے نہیں مانگا، اللہ کی خاطر سب پہنچایا، اللہ کی خاطر تکلیفیں سہیں اور اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی زندگیاں بدلی۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مالک بن سیف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب نہیں اتاری، جس کا آگے آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ ان کے اپنے ساتھیوں نے اس کو ڈانٹا کہ تورات تو اتری ہے اور تم کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ تو اللہ نے ان کی اس بات کو دیکھا کہ کہا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، نہ اپنے نبی کی قدر کی، نہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جو اسلام کی صورت میں اللہ نے انسانوں کو دیا۔ ان کو نہ صرف بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، پیدا کر کے انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیا، ان کے لیے روشنیوں کا انتظام دیا، اندھیروں سے نکلنے کی راہیں دکھائیں، رول ماڈل بنا کے دکھائے کہ اس طرح نکلتے ہیں، ایسے اپنی زندگیوں کے تزکیہ کرتے ہیں، اور ایسے زندگی اور آخرت دونوں آسانیاں والی ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بشر پہ تو کوئی چیز اتری نہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انسانوں جیسے انسان ہیں اور سارے معاملات انسانوں جیسے ہیں، جبکہ ہم آج کیا کہتے ہیں کہ وہ بشر ہے ہی نہیں، وہ تو نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نعوذ باللہ۔
جبکہ ان کو اس چیز کا اعتراض ہے کہ انسان پہ کوئی چیز کیوں آئی۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے میں آسمان سے فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اگر انسانوں میں فرشتہ نبی بن کے آ جائے تو تم نے کہنا تھا یا اللہ اس کی تو ضرورتیں ہی اور ہیں، اس کی تو زندگی اور ہے، اس کا سٹرکچر ہی اور ہے، ہم کیسے اس کو فالو کریں؟ ایک انسان ہی اللہ نے انسانوں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا اور سب کچھ کر کے دکھایا انہوں نے۔ کانا خلقہ قرآن، پورے قرآن کی تصویر بن کے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہو میرے نبی ان سے پوچھو کس نے اتاری ہے کتاب جس کو موسیٰ لے کے آئے، جو نور اور ہدایت تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پہ اتری، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا ہم انکار کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پوچھو کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ کیا کسی اور رب نے اتاری تھی؟ اس میں روشنی اور ہدایت کے علاوہ کچھ اور تھا؟ کون لایا تھا اس کتاب کو؟ کیا جواب تھا ان کے پاس؟ بڑا فخر کرتے تھے نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے فالور ہیں۔ اس کتاب کو جو اللہ نے نور اور ہدایت بنا کے بھیجی، کیا کیا تم نے اس کا حال؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اس کو پارا پارا بنا دیا، تم نے اس کو کچھ ظاہر کیا کچھ چھپا دیا، اللہ کے حکموں کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے جب تک اس کی کتاب پہ لوگ صحیح عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، صحیح پہنچانے والے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات صحیح چل رہے ہوتے ہیں، نئی کتاب نہیں آتی۔ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اس کو اپنی مرضی کی طرف مولڈ کر کے اس میں تحریفات تعویلات کر کر کے تبدیل کر کے اس کو اپنے مطابق کیا گیا، لوگوں کی پسند کا بنا دیا گیا، اور ایک ایلیٹ کلاس بن کے لوگ بیٹھ جاتے فتوے دینے کے لیے، اور لوگوں کو حق کی طرف نہیں آنے دیتے، کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے کہ نہیں صرف تم ہم سے پوچھو، تم اس چیز کو نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ یہ کچھ علماء نے کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ پھر اس کے کرتاس صفحے کو کہتے ہیں، صفحے کے علاوہ ہر وہ چیز جس پہ لکھا جا سکے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہڈیوں پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ لکھتے تھے، تو تم نے تو اسے پارا پارا کر دیا، اور بہت سارا چھپا جاتے، وہ حق بات بتاتے ہی نہیں تھے تاکہ لوگ خوش رہیں، لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے، پھر ان سے پیسہ بٹورتے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، حالانکہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ سکھایا تھا جو نہ تم کو پتہ تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کس حالت میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے؟ جب یہ فرعونیوں کے گھروں میں نوکر بنے تھے، ان کے غلام تھے، ہر طرح کی تکلیفیں سہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نکال کے ان گھروں کے مالک بنا دیا، تمہارے اوپر بے انتہا رحمتیں اور نوازشیں کی، تو تم نے کیا کیا؟ کتاب کو چھپایا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اور مرد لائے گئے، مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں کچھ آسانی والا حکم مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی، قرآن میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہماری تورات میں تو منہ کالا کر کے گدھے پہ پھراؤ۔ جبکہ انہی میں ایک شخص بیٹھا تھا ابن سوریہ، آپ نے اسے قسم دے کے پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا؟ اس نے کہا اگر قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، بات یہ ہے کہ ہمارے امیر اور غریب سب اس جرائم میں ملوث ہو گئے تھے، پھر ہم نے یہ کیا کہ کوئی غریب یہ جرم کرتا اس کو سزا دیتے، امیر کرتا نہیں دیتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان سے کہیے تورات لے کے آئیں، تو تورات لائے تو بچوں کی طرح اس جگہ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے جہاں اللہ نے رجم کا حکم دیا تھا، چھپاتے تھے۔ اب بھی کون بتاتا ہے ایک ایک بات؟ ہر فرقے نے اپنی پسند کے دین کو اپنی طرف لے کے اس کا ایک الگ سے نام رکھ دیا، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس فرقے میں آئیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حق بات پہنچنے نہیں دیتے، اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی بات کری جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنے والے کم ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جوڑنے والے زیادہ ہوتے، لوگ دین سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان علماء نے دماغ خراب کیا، ہر بندہ اپنی بات کری، ایک کہتا ہے یہ کام صحیح ہے، ایک کہتا نہیں صحیح۔
کیونکہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ نہیں نا جوڑتے کہ لوگ حق جان لیں گے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ان کو حق سمجھ آ جائے گی ہمارے فرقے سے نکل جائیں گے، موحد بن جائیں گے۔ تو یہی انہوں نے کیا، انہوں نے بھی کتاب کو چھپا لیا، حالانکہ اللہ نے انہیں وہ سکھایا تھا جو ان کو پتہ نہیں تھا۔ قل اللہ، اب اسی سوال کا کہ کس نے اتاری یہ کتاب، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، ان سے کہو اللہ نے اتاری۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو ان کی بحثوں میں کھیلتے رہنے دو، جنہوں نے اپنی زندگی کو، دین کو، اپنے نبی کو مذاق بنا لیا، سیریس ہی نہیں لیتے، سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے اپنی کھیلوں میں بہت خوش ہیں، اپنی بحثوں میں خوش ہیں۔ اب جب کہ تم نے دین کا حلیہ بگاڑا، اپنی کتاب میں تحریف کر کے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا، تو اللہ نے اتاری یہ کتاب اور فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ ہے کتاب، ہم نے اس کو نازل کیا بڑی برکتوں والی، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے سامنے ہے، تورات کو بھی ویریفائی کرتی، تصدیق کرتی۔ پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو جائے آخرت کے برے انجام سے اور برے اعمال کے برے انجام سے۔ تو بڑی برکتوں والی وہ ذات، وہ برکتوں والی اس انسان کی زندگی ہو جاتی، اس انسان کی زندگی کے معاملات ہو جاتے جو اس کتاب کی برکتیں لیتا ہے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری بادشاہی ہے۔ تو جو کتاب کو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا۔ وقتی طور پر دنیا چاہے اس کو بے عزت بھی کرے، تانا بھی دے، تکلیفیں بھی دے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ پتہ نہیں تھا زندگی کے معاملات کا، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، 360 بت کعبے میں رکھے تھے، پھر ان بتوں کے ناموں کو منسوب کیا ہوا تھا، اللہ عزیز تو کسی کو عزا رکھا تھا، منان اللہ کا نام منات رکھا تھا، یعنی ملے جلے نام، کوئی لیڈیز نام، کوئی کچھ، یعنی کوئی دین کی شکل نہیں رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اب یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ القریٰ، ان مکہ والوں کو اور ساری بستیوں کو جو آس پاس سے ڈراؤ، ان کی ان حرکتوں کا انجام بتاؤ، انہیں حق راستہ دکھاؤ، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو آخرت پر یقین رکھے گا وہی اس کے اوپر یقین رکھے گا، اور پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ تو بہت بڑا عقیدہ جو کہ اللہ پر یقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، آخرت پر یقین، اس کے بغیر تو زندگی کبھی سدھر ہی نہیں سکتی۔ آج کے اس دور میں ہم نے قرآن کو چھوڑ کے تو اس کا کیا، ہم نے قرآن پکڑا، ہمارے گھروں میں ایک نہیں کئی قرآن ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، مخصوص حصے پڑھتے ہیں۔ کوئی رحمان اور یاسین کو صرف پڑھتا ہے، کوئی صرف 5 سورہ پڑھتا ہے، کوئی یہ ٹھیک ہے یہ قرآن کے حصے ہی ہیں، لیکن قرآن سارا نازل ہوا ہے، مخصوص صورتیں نہیں، مخصوص وظیفے نہیں۔ وظیفوں کا تو ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن قرآن کے مطلب کو کتنے لوگ جانتے ہیں، حتیٰ کہ حافظ قرآن تک کتنے جانتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، وہ اس کے بعد برے جانشین آئے جو اس کتاب کے وارث بنے، یعنی اس وقت تورات کے، اور انہوں نے اس دنیا کا اسباب لیا، وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، اور کہا ہمیں بخشا جائے گا، ہم تو علماء ہیں۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ روکا ان کو ان کے رب والوں نے، ان کے عالموں نے، عن قولہم الاسم واکلہم السخط، گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے۔ تو جو بھی قوم قرآن یا اپنا کتاب کو چھوڑتی ہے وہ پھر بھٹکنے میں بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اتارا، یہ وقتی طور کے لیے نہیں آئی، نہ کسی بستی کے لیے آئی ہے، جیسے تورات اور انجیل زبور اپنے اپنے زمانے پہ ان پہ عمل کرنا ضروری تھا، قرآن کے آنے کے بعد ان پر عمل ضروری نہیں رہا۔
تو یہ برکتوں والی اللہ نے نازل کی کہ اسی کے ساتھ ڈرایا جائے، اور جو آخرت پر یقین رکھے گا وہ اس پر بھی یقین رکھے گا، وہی اللہ کے نبی کو سچ مانے گا، وہی رب کے آگے جھکے گا، اور وہ پھر جھکنے کا بہترین طریقہ نماز، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اس کو اپنے پریفرنس میں رکھیں گے، ترجیح دیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او قال اوحی الیہ، یا کہے میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی جاتی، ومن کان سانزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے میں بھی اس طرح کا اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا، یعنی ایسی باتیں وہ بھی کرتے تھے۔ یہ مکہ کے لوگ جب آیات کو سنتے کہتے لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا پڑھ سکتے، بنا سکتے، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ تو اللہ نے چیلنج کیا پورے قرآن میں، کہیں ایک آیت کا، کہیں ایک سورت کا، کہیں 10 سورتوں کا بنا کے لاؤ، کبھی کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ کہاں اللہ کی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ انسان اپنی بیوقوفی سے منہ سے جو مرضی کہہ دے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور کہے میری طرف وحی کی جاتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نام کے نبی بن کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میرے بعد 30 جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30۔ اور اب تو خواتین بھی اٹھ کے دعوے کرتی ہیں کہ جی ہمیں وحی آتی ہے۔ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اللہ فرماتے کوئی وحی نہیں آتی۔ اور جو کہتا ہے میں بھی اس طرح کا اتار سکتا ہوں، کاش ایسے ظالموں کو تم ان کی موت کے وقت دیکھنا جب ان پر موت کی بے ہوشیاں ہوں گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کہیں گے نکالو آج اپنی جانوں کو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، آج تمہیں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم سے زندگی گزاری ہوگی اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ان کی روحیں جسموں میں چھپتی پھریں گی۔ فرشتے بدبودار لباس برے انسان کے پاس لے کے آئیں گے، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈالا جائے گا۔ اسی کا نقشہ یہاں اللہ نے کھینچا کہ فرشتے کہیں گے نکالو آج اپنی جانوں کو، کہاں جا سکیں گے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ چھپ سکے اللہ کے حکم کے آگے؟ اور رسوائیوں کا عذاب، دنیا میں عزتیں بنائی، دنیا میں پیسہ کمایا، اسی قرآن کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنا کے لوگوں کو غلط معاملے کی طرف ڈال دیا، جہاں کھانا آسان تھا، جہاں مزے تھے، ان کاموں میں لوگوں کو الجھا دیا، دین سے دور کر دیا، سنت سے دور کر دیا۔ ایسے تمام لوگ جو اس جرم میں ملوث ہیں کہ اللہ کی کتاب کا حلیہ بگاڑنے پہ تلے ہیں اور اس کی آیات سے تکبر کرتے، مانتے نہیں، حق بات کو سنتے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تم کو اکیلے ہی لے آئے نا جیسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ آئے تم جو تمہارے پیچھے اپنی پشتوں کے، جو بھی تم نے اپنے بنا رکھے تھے وہاں خیالوں میں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ بھی پیچھے چھوڑ آئے، کچھ ساتھ نہیں لے کے آئے۔ بڑا مان تھا دنیا میں اپنے سٹیٹس پر، اپنی ایبیلٹیز پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے جتھے پر، اپنے بڑوں پر، اپنے بڑے خاندان سے ہونے پر، کسی کے ساتھ جڑنے پر بڑا فخر تھا۔ کہاں ہے تمہارا وہ فخر؟ کہاں چھوڑ آئے ہو پیچھے؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور کوئی سفارشی نہیں ہے تمہارا، کہاں ہے جنہیں تم نے اپنے خیالوں میں رکھا ہوا تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تمہاری بگڑی سنوار دیں گے، وہ تمہارے لیے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ انہیں بخش دے، کہاں گئے؟ اور وہاں تو وہ دیکھیں گے اپنے ان شریکوں کو اور انہیں کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے ہی لگتے تھے، آج کچھ عذاب ہی دور کر دو ہمارا تھوڑا سا،
وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت دی ہوتی، اللہ نے تم کو بھی ہدایت دیتے، آج ہمارے سامنے صبر کر لو یا رو لو، کوئی فرق نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہیں۔ وہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف، لیکن یہ اعتراف کسی کام نہیں آئے گا اس وقت، عمل کا ٹائم گزر چکا ہوگا، توبہ کا ٹائم گزر چکا ہوگا۔ تو اللہ وہاں کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شریک؟ دنیا میں اتنے بے فکر ہو کے جی رہے تھے کہ ہم نے کسی کا پلہ پکڑا ہوا ہے، کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اسے محبوب ہیں، ہم نے دوزخ میں نہیں جانا۔ اور تم نے کہا ہم نبی کی آخری نبی کی امت ہیں، ہم نے بھی نہیں کوئی جلنا۔ اور دنیا میں بڑوں کو اپنا دے کے سب کچھ تم فارغ ہو رہے، بے فکر رہے۔ لقد تقطع بینکم، اب تو کٹ گئے وہ رشتے ناتے سارے، جو اللہ سے بڑھ کر ان لوگوں سے محبتیں کی تھی، اس سے بڑھ کر ان کو خوش کرنے کی کوششیں کی تھی، ان کی ناراضگی کے ڈر سے تم نے کوئی غلط کتنے کام کر لیے کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کیا کہتی تھی کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ان ہمارے بتوں کی نافرمانیاں کرتے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں کیا ڈروں، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں ان بتوں سے کیا ڈروں؟ دنیا میں تو خوف اور ڈر کہ ہمارے وہ بڑے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں کہ آج تو سب رشتے ناتے کٹ گئے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم نے خیالوں میں ایک دنیا بنا رکھی تھی سفارش کی اور اللہ کو راضی کر دینے کی اور راضی کروا لینے کی، کھو گئی۔ کہاں گیا سب کچھ؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت کی حالت کا اندازہ اگر انسان دنیا میں کر لے تو بہت کچھ سمجھ لے، کبھی آنکھیں کھول کے دیکھ لے اپنے معاملات کو کہ کیا ہوگا وہاں۔ تب اللہ سے کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں کچھ اچھے عمل کر رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں کیے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے چلا جاؤ، دور ہو جو، آج مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے برے انجاموں سے بچائے، ہمیں دنیا میں سمجھ دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے ظاہری باطنی گناہ جو انجانے میں اور جان بوجھ کر ہم کر رہے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔